اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے جہان دنیا کے مسلمانوں، السلام علیکم۔ میں ثقلین غضنفر اپنے مکتفی کر یوٹیوب چینل آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم، آج جو کورام برپا ہے، جو ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ایک موذی مرض پورے جہان میں اس نے کورام برپا کیا ہوا ہے، اور بالخصوص انڈیا کی عوام اس کی زد میں اتنی آ چکی ہے۔ ہم اپنے مذہب کی، ہم اپنے مسلمان ہونے کی اور ہندوستان سے ان کے مذہب کی دلیل چاہتے ہیں کہ آیا آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، اور ہم اس مشکل دور میں، اس مشکل گھڑی میں، جس دور میں آپ ایک ایسی وبا سے وابستہ ہیں، ایسی وبا میں گھرے ہوئے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں 24 گھنٹوں میں آپ کی عوام کرونا میں پھنسی ہوئی ہے، اور ان کے کیس بڑھ رہے ہیں، دن بدن آپ کے کیس بڑھ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور 1 2 3 4 منٹ میں ایک آپ کا بندہ مر رہا ہے۔ آپ کا ہیلتھ سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے، بیٹھ چکا ہے، اور اس میں ہمارے پاکستانیوں کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا، انڈیا کے مسلمانوں کا کردار آپ نے جانچنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس آفت زدہ دور میں، اس وقت میں مسلمان آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کیا تمہارے دین اور ہمارے دین میں کوئی فرق ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی بات ہوتی ہے، ہمارے ہاں کوئی غم کی بات ہوتی ہے، تو آپ شانیاں بجاتے ہیں، آپ خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ ہم کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا میڈیا، آپ کے اینکر، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر، آپ کا سوشل میڈیا ہم پہ تھوکتا ہے، ہم پہ ہنستا ہے، ہم پہ خوشیاں مناتا ہے، لیکن باخدا مودی سرکار، جو آپ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے باشندے مر رہے ہیں، اس موذی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم اس پہ نہ شانیاں بجا رہے ہیں، نہ ہم خوش ہو رہے ہیں۔ یہ تمہارے اور ہمارے دین میں فرق ہے۔ کم از کم اس آفت کی گھڑی میں یہ ضرور رزلٹ نکالنا، یہ ضرور دیکھنا کہ ہم نے آپ کے زخم پہ مرہم نہیں رکھا۔ ہمارے وہاں کے ہندوستان کی قسم با خدا، میں اپنے مالک کو حاضر ناظر جان کر یہ آپ سے مخاطب ہو کر بول رہا ہوں کہ کام وہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان کر رہے ہیں، کروڑوں کے حساب سے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، اپنی عبادت گاہیں ہسپتالوں میں منتقل کر رہے ہیں، کروڑوں کے حساب سے، کروڑوں روپے کے حساب سے آپ کو آکسیجن لے کر دے رہے ہیں۔ کیا ان کو اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ کیا ان کو موت کا خوف نہیں ہے؟ کیا تم اور ان مسلمان بھائیوں میں وہ تم کو ایک وطن عزیز ہم وطن سمجھتے ہیں؟ باخدا کرتے وہ ہیں، کردار وہ کر رہے ہیں، پیسے وہ خرچ رہے ہیں، اپنی مشدیں وہ دے رہے ہیں، اور ہمارا دل جگر، ہماری روح کو تسکین پہنچ رہا ہے۔ وہ ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ تم کو دکھا رہے ہیں، اور جن کشمیریوں کی تم نے عزتیں لوٹی ہیں، جن کشمیری ماؤں بہنوں کی، ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کی بہنوں کی تم نے خون ریزی کی ہے، عزت ریزی کی ہے، وہی تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں، کیا وہ تم کو آکسیجن یا جو پیسہ ان کی ہمت ہے، جو ان میں طاقت ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے؟ اس اللہ کو مانو جس کے ماننے والے ہم ہیں، اس اللہ کی
اس عظیم ہستی محمد رسول اللہ کی حیثیت کو، کردار کو مانو، جس نے ہم کو یہ سکھایا ہے انسان سے محبت کرو، انسانیت کی قدر کرو، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے دشمنوں کو ڈائریکٹ، جنہوں نے میرے پاک نبی کو پتھر مارے، طائف کے لوگوں نے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ جن لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے، لہو لعان کر دیا، اور ذات طیبہ اتنی جلال میں آئی، جبریل کو بھیجا، فرمایا اے حبیب، اے میرا حبیب، میرا محمد، اگر تو کہے، اگر تیرا پروگرام ہو، میں اس طائف کے لوگوں کو غرق نست و نابود نہ کر دوں۔ میرے مولا اتنے زخمی تھے، ہر جسم کے ہر انگ انگ سے خون بہ رہا تھا، لیکن میرے مالک، میرے مولا نے مالک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا مالک، اگر ان کو نست و نابود کرنا ہوتا، اگر ان کو نست و نابود کرنا تھا تو میں نبی کو رحمت اللہ علیہ کیوں بنا کر دیا؟ مالک ان کو ہدایت دے، میں تیرا حبیب، تیرا محمد تجھ سے التجا کرو۔ یعنی نبی اتنی تکلیف میں ہے، تکلیف میں رہ کر میرے پاک نبی نے اس لوگوں کو جنہوں نے میرے نبی کو پتھر مارے تھے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، مودی سرکار ان لوگوں کو للکارو جو تمہارے کہنے پہ، تمہاری ایک بات پہ، تمہارے ایک حکم پہ مسلمانوں کو کاٹنے پر راضی، کاٹتے تھے تمہارے حکم پہ، مسلمانوں کو جلاتے تھے، ان کو لاٹھیاں مار، ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کی خون ریزی کرتے تھے، ان کی عزت ریزی کرتے تھے۔ ہم آپ پہ خوش نہیں ہیں، باخدا جو آپ صورتحال، ہم بھی اس سے گزر رہے ہیں، ہمارے بھی بندے، ہمارے مسلمان بھی مر رہے ہیں، ہمارا ملک بھی اس کرب میں گزر رہا ہے، اس دکھ میں گزر رہا ہے، لیکن ہم دکھی ہو کر، ہم اس کرب سے گزر کر اس دکھ بھری ٹائم میں پھر بھی آپ کے ساتھ یکجہتی کا آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کی قوم کے لیے، آپ کی عوام کے لیے۔ ہم پھر بھی، ہمارے مسلمان وہاں کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا جہان دنیا کے جہاں بھی مسلمان ہیں، وہ آپ کی اس دور سے، جو جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، کوئی مسلمان میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی بھی خوش نہیں ہے، بلکہ آپ کے حق میں دعا گو ہے۔ مالک، ہم اپنے مالک سے جو علی کل شیء قدیر ہے یہ دعا کرتے ہیں، مالک آپ کو اس موذی مرض سے نکالے اور آپ کو یہ ہدایت دے جو آپ پہ فرق تسلیم کر سکے، یہ فرق محسوس کر سکے، یہ فرق جان سکے، جو مسلمان کیا ہیں اور ہم کیا ہیں۔ اس ظلم کے دور میں، اس آفت کے دور میں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تمہارے اینکر جو ان پہ پتہ نہیں کیا کیا نفرتیں پھیلاتے تھے، لیکن ہماری طرف سے جب بھی، کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پتھر مارنے والوں کو دعا کی تھی، ہم اس پاک نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن جب بھی اس آفت سے فرصت ملے سوچنے کا، آپ کی انسانیت جاگے تو خدا را آپ کو اپنے بھگوان کا واسطہ یہ ضرور جاننا کہ تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، مسلمانوں میں، وہاں کے مسلمانوں یا پاکستان کے مسلمانوں یا جہاں کے مسلمانوں، ان میں اور تم کے دھرم میں کتنا فرق ہے۔ ہم اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم اب بھی آپ کے ملک و قوم، اپنی آپ کی باشندوں کے لیے دعا گو ہیں اور دعا کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کا اجر ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم اس کا اجر اپنے مالک سے لیں گے، تم سے نہیں، نہ تم سے ڈر کر، نہ اپنی موت سے ڈر کر یہ رویہ اختیار کرے۔ یقیناً میری بات مالک کرے آپ تک پہنچ جائے، آپ کے ملک کے باشندوں تک پہنچ جائے، اور مالک آپ کو ہدایت دے جو ہمارے مسلمانوں اور ہندوستان کے ان باشندوں میں، ہندوستان کے مسلمانوں کردار میں کیا فرق ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔